اہل بیت کی ایک پالیسی آپ کے حوالے کروں، اور اس پالیسی سے آپ باقی سارے ائمہ کی سیرت کو سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ کے رسول دنیا سے گئے، سیاست نے ایک اور مکتب قائم کیا جو ملوکیت کا مکتب تھا۔ سیاست نے جب ملوکیت کو جنم دیا تو ملوکیت نے اپنا راستہ اپنایا، ملوکیت کے مقابلے میں امامت نے اپنا راستہ اپنایا۔ امامت کا راستہ ہدایت تھا، ملوکیت کا راستہ سلطنت تھا۔ ملوکیت نے سلطنت پھیلانا شروع کی، ملوکیت نے فتوحات کا آغاز کیا، ملوکیت نے ملکوں کو فتح کرنا شروع کیا، اور جب ملک فتح ہوتے ہیں تو دو نتیجے نکلتے ہیں۔ ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مال غنیمت ہاتھ آتا ہے، اور دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس قوم کو فتح کیا جاتا ہے، جس قوم کو مغلوب کیا جاتا ہے، اس قوم میں غالب قوم کی نفرت پائی جاتی ہے۔ تو اہل عرب نے جب عجم کو مغلوب کیا، جب خلافتوں نے حملہ کیا ایران کے اوپر، اور دیکھیں کسی بھی مہذب قوم، ایران تہذیب تھی، ایران 5000 سال پرانی تہذیب ہے، عرب کوئی تہذیب نہیں تھی، یہ جاہل تہذیب تھی۔ تو اگر کسی تہذیب یافتہ قوم کے اوپر کوئی اجڑ اور جاہل قوم غالب آ جائے، اس کی نفرت کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ تو 150 سال تک عجم نفرت میں جلتا رہا۔ کس کی نفرت میں؟ اسلام کی نفرت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سیاست نے حملہ کیا، جب ملوکیت نے حملہ کیا، تو اس پالیسی کے ساتھ حملہ کیا، اس مکاری کے ساتھ حملہ کیا کہ مال غنیمت تو ہمارے حصے میں آ جائے گا، لیکن نفرت اسلام کے حصے میں جائے گی، اس لیے کہ حملہ اسلام کے نام پہ ہوا تھا۔ اور فرمایا آپ نے کہ مشکل کہاں پر پیش آ رہی ہے کہ ملوکیت تو حملہ کر رہی ہے، مال غنیمت ملوکیت نے چھینا، لیکن نفرت اسلام کے حصے میں آئی۔ اور یہ نفرت کیسے بڑھی؟ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایران کے شاہ کے دربار میں ایک قالین، ایرانیوں کے قالین بافی کی صنعت آج بھی مشہور ہے، قالین بافی ایرانیوں کی آج بھی قابل افتخار صنعت ہے۔ جب حملہ ہوا اور ایران فتح ہوا تو ایک قالین لایا گیا بادشاہ کے دربار میں، خلیفہ کے دربار میں، اور قالین کی کیفیت یہ تھی کہ قالین اس طرح سے بنا گیا تھا، اس کی بنت ایسی تھی کہ اگر اس کو چاروں طرف سے دیکھا جائے تو ہر جانب سے الگ موسم نظر آتا تھا۔ دائیں طرف سے دیکھیں تو سرما کا موسم ہے، بائیں طرف سے دیکھیں تو گرما کا موسم ہے، سامنے سے دیکھیں خزاں ہے، یہاں سے دیکھیں بہار ہے۔ تو یہ قالین اس خوبصورتی سے بنا گیا تھا۔ اب دیکھیے وہ ایرانی قوم، وہ لوگ جو اپنی اس صنعت پر فخر کر رہے ہیں، ان کے سارے سردار، یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہرمزان اور باقی لوگ مدینہ کے معاشرے میں موجود تھے، یہ سارے ایرانی جو اپنی صنعت پر فخر کرتے ہیں، ان کے سامنے اس صنعت کا حشر کیا جاتا ہے۔ جب یہ قالین سامنے آیا تو یہ سوال ہوا کہ اس کا کیا کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ یہ خلیفہ کے دربار کی زینت بنائیں، کسی نے کہا کہ مسجد نبوی کی زینت بنائیں، کسی نے کہا مسجد نبوی کی دیوار پہ لٹکا دیں۔ اب یہ لوگ جو کسی تہذیب سے آشنا نہیں تھے، انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ اس قالین کو درمیان سے اور سائڈوں سے تقسیم کیا جائے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے مدینے میں تقسیم کر دیے جائیں۔ اب ایک مہذب قوم، ایک پڑھی لکھی قوم جب اپنے فن کی، اپنی تہذیب کی ایسی ناقدری دیکھے گی تو یہاں سے ایرانیوں کے دل میں دشمنی کا آغاز ہوا ہے۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ تو 150 سال تک ایران اسلام دشمنی کی آگ میں جلتا رہا، لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ پورا ایران ایک روضے پہ مقروض نظر آتا ہے، پورا ایران ایک روضے کا مقروض دکھائی دیتا ہے۔ 150 سال کے بعد جب سیاست اپنا کام کر چکی، جب ملوکیت اپنا کام کر چکی، تو اہل بیت نے ایک سپاہی کو منتخب کیا۔ اہل بیت کا ایک سپاہی ایران کی طرف گیا۔ جب اس سپاہی نے وہاں پر دیکھا، اس سپاہی کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، اس سپاہی کے پاس صرف 2.5 سال کا وقت ہے۔ اس سپاہی نے 2.5 سال میں 150 سال کی نفرت کو دور کرنا ہے۔ جب اس سپاہی نے جا کر ایرانیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، جب اس سپاہی نے جا کر ایرانیوں کو یہ بتایا کہ جن کے ظلم و ستم کا شکار تم ہوئے ہو، ہم بھی اسی ظلم و ستم کے مارے ہوئے ہیں۔ یہ ایک سپاہی تھا، اور اس ایک سپاہی نے
ایرانیوں کی تربیت ایسے کی. دیکھیے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے اہل بیت نے کیا کیا, لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے ائمہ نے کیا کیا, لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں نے اتنی فتوحات کی, لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے خلفاء نے وہ علاقہ فتح کیا, آپ کا ائمہ نے دین کے لیے کیا کیا. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا, جس کا میں نے بھی شروع کیا تھا کہ اہل بیت کی پالیسی سمجھیے. اہل بیت کی پالیسی یہ تھی جو کار رسالت کو جاری رکھنے والی تھی. کار رسالت کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ, کہ اللہ کے رسول نے آیات کی تلاوت کرنی تھی. ویزکیہم, لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کرنا تھا. ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور کتاب و حکمت کی تعلیم دینی تھی. تو اہل بیت نے تزکیہ نفوس, اہل بیت نے کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کا اہتمام اس طرح سے کیا کہ 150 سال پہلے اگر اللہ کے رسول کوئی وصیت لکھوانا چاہتے تھے, 150 سال پہلے اللہ کے رسول ایک وصیت لکھوانا چاہتے تھے, ایک حدیث لکھوانا چاہتے تھے, تو مدینے میں ایک قلم دوات میسر نہ آیا. مگر یہ اہل بیت کا اہتمام تھا کہ 150 سال بعد جب امام رضا ایک حدیث لکھوانا چاہتے تھے, 25,000 قلم دوات حدیث لکھنے کے لیے موجود تھے. سلامات بھیجیے گا محمد.